الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستو، آپ کے سامنے سورۃ حشر کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا. اس میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. جس دن پیشی ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو ایک منزل آ رہی ہے محاسبہ اعمال کی، جہاں پر جزا و سزا کے فیصلے ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے ہر شخص فرمایا کہ سوچے کہ اس نے کیا بھیجا ہے. ایک دو ہفتے قبل دوران گفتگو مختصر سا ذکر ہوا تھا مراقبے کا، اور عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کریں. تو پھر ایک سوال پیدا ہوا، اور پھر وہ سوال مجھ تک پہنچے کہ مراقبہ ہے کیا چیز، اور مراقبے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ شرعی چیز ہے یا غیر شرعی ہے؟ کیا صرف یہ صوفیاء کے لیے ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ مختلف سوالات، جس طرح جس کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے. تو آج اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مراقبہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لفظ نکالا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مبارک نام سے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے رقیب. ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہیں، نگہبان ہیں. تو رقیب سے لفظ نکلا ہے مراقبہ، اور معنی اس کا وہی ہے کہ نگرانی اور نگہبانی کرنا. یعنی انسان جب اپنے دماغ کی پوری طریقے سے نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور وہ نگہبانی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک خاص وقت چونکہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں چاہے وہ 10 منٹ ہیں، 12 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، اس وقت میں اپنے دماغ کو سوچوں سے، خیالات سے، تفکرات سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے اس کی نگرانی کرتے ہوئے ایک جگہ پر فوکس کر دینا، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے. اور اسی میں پھر غور و تدبر ہوتا ہے. غور و تدبر بھی تب فائدہ دیتا ہے کہ جب انسان پوری طرح ایک چیز کی طرف متوجہ ہو، یعنی ہر طرف سے ہٹ کٹ کر، یکسو ہو کر ایک طرف متوجہ ہوگا تو تب اس کی سمجھ اسے آئے گی. اور اس قسم کے غور و فکر کی دعوت قرآن حکیم دیتا ہے. فَاعْتَبِرُوا
کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، کبھی کہتا ہے تدبرو، تدبر کرو، کائنات کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون، بس کیوں نہیں کرتے غور و فکر، کیوں نہیں سوچتے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے جب آپ معتکف ہوا کرتے تھے عبادت کے لیے، شہر کی آبادی کو چھوڑ کر جبل نور کی چوٹی پر بنی ہوئی غار حرا کے اندر، تو وہاں پر آپ مراقب رہتے تھے، مراقبہ ہی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اور کائنات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وحی تو بعد میں آئی ہے، نمازوں کا حکم بعد میں آیا ہے، قرآن حکیم بعد میں نازل ہوا ہے، آپ پہلے سے جایا کرتے تھے، خلوت کو اختیار فرمایا کرتے تھے، تو وہ بھی مراقبہ ہی ہوا کرتا تھا۔ اور پھر مراقبے کی اقسام ہیں، ایک تو مراقبہ وہ ہوتا ہے جسے وہبی کہا جاتا ہے، ایک مراقبہ کسبی ہوتا ہے۔ وہب کے معنی ہے عطا کردہ، اور کسب محنت سے حاصل کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز وہبی طور پہ عطا کی جاتی ہے، تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت وہ مراقب رہتے ہیں، ہر وقت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار نصیب ہوتا ہے، ہر وقت انہیں مشاہدہ حق ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے نہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ الگ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں، استحضار رہتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے، ہر وقت دھیان رہتا ہے، وہ اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہر وقت ان کے دماغ میں یہ بات اور دل میں ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے اٹھتے ہوئے قدم کو بھی، میری گھومنے والی آنکھ کو بھی، میری حرکت کرنے والی زبان کو بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان سے گناہ غلطی نہیں ہوتی، گویا کہ مراقبے کی حالت میں ہے وہ۔ اور ایک مراقبہ ہوتا ہے کسبی، جو صوفیہ حضرات محنت کرواتے ہیں، خانقاہوں میں جو محنت ہوتی ہے، سبق دیے جاتے ہیں، مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ وہ اور دور تو جب مراقب ہوا کرتے تھے، کوئی مراقبہ کیا کرتے تھے، اب تو نظر ہی نہیں آتا مراقبہ کرنے والا، نہ کوئی سیکھنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو محنت کی جاتی ہے، اور پھر محنت سے ہی اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے، جس کو مراقبہ کسبی کا نام دیا جائے گا، پھر اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک جائز صورت بنتی ہے، ایک ناجائز صورت بھی بنتی ہے۔ جو محنت اور مشقت سے یہ کیفیت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز امور کے لیے، مثال کے طور پر یہ مراقبہ عیسائیوں میں بھی ہے لیکن اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، مراقبہ ہندوؤں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ہندو مراقبہ کرتے ہیں، یہ ان کی یوگا جو ہے یہ کیا ہے، ان کا مراقبہ ہی ہے، لیکن اس میں تصور بت کا ہوتا ہے، ان کے اپنے جو معبود ہیں ان کا تصور ہوتا ہے، تو بت کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کئی گھنٹے بیٹھے ہوتی ہیں، یہی مراقبہ ہے، لیکن وہ بت کے تصور میں، اور اس سے ہی وہ نفع حاصل کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، ہمیں یہیں سے فیض مل رہا ہے، بت سے مل رہا ہے۔ اب اس کے اندر شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح کسی اور انسان یا کسی اور چیز کے لیے اس طرح کا مراقبہ کرنا یہ ناجائز میں آ جاتا ہے۔ اور جائز صورتیں اس کی پھر اپنی صورتیں ہیں مراقبے کی، مثال کے طور پر مراقبہ موت کیا جاتا ہے۔ مراقبہ موت مشہور ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے، اپنے دل و دماغ کو، اپنی سوچ و فکر کو دور کرتے ہوئے بالکل خالی الذہن ہو کر بیٹھے، خلوت میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے بیٹھک ہو، چاہے بیڈ روم ہو، جہاں بھی ہو، تنہائی میں بیٹھے، جہاں بالکل خلوت اسے حاصل ہو، اور اس وقت وہ یہ تصور کرے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، اور موت کے فرشتے آ گئے، اب میری روح نکلنے لگی، اب مجھے لٹا دیا گیا، میرے لیے پانی گرم کیا گیا، بیری کے پتے ڈالے گئے، اب میرا لباس اتارا جا رہا ہے، اب میں حرکت نہیں کر سکتا، میں کسی کو روک نہیں سکتا،
پانی گرم ہے یا ٹھنڈا بتا نہیں سکتا، جسم جل رہا ہے یا کانپ رہا ہے بتا نہیں سکتا، سردی ہے یا گرمی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پانی ڈالا جا رہا ہے، غسل دیا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا، اب میرا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، میرا جنازہ پڑھایا گیا، قبر میں لے گئے، اب مجھے دفن کر دیا، سارے چلے گئے، کوئی دوست ساتھ نہیں رہا، کوئی پیارا میرے ساتھ نہیں رہا، جو ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، والدین بھی چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، تنہا مجھے چھوڑ گئے، اکیلا ہوں، اور آگے سوال کرنے والے من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں تو پوچھتے ہی نہیں۔ میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میٹرک کیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، ڈگریاں حاصل کی ہیں میں نے، اسپیشلائزیشن میں نے کیا تھا، بڑی بڑی میرے پاس میڈلز پڑے ہوئے تھے، میں نے بڑے بڑے انعامات حاصل کیے تھے، تمغے حاصل کیے تھے، کھلاڑی بھی رہا تھا دنیا میں، کئی میرے شعبہ جات تھے دنیا کے اندر، لیکن وہ آنے والے تو نہ ڈگری کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ کسی تمغے کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ انعام کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ میری شرافت کا پوچھا۔ انہوں نے ایک سوال کیا، من ربوں کا، رب کون ہے؟ سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، رب کو بھی پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو یہ انسان بیٹھ کر اگر مراقبہ کرے تھوڑی دیر، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے نا، عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے۔ موت کو یاد کرنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ جب موت کو یاد رکھے گا تو موت کے لیے تیاری بھی کرے گا، تو یہ موت کا مراقبہ اسے کہتی ہیں۔ یہ جائز صورت ہے، مباح صورت ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اعمال میں آج کل جان نہیں رہی۔ نمازی کہتی ہیں کہ نماز پڑھتی ہیں مزہ نہیں آتا، خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ ذکر میں لذت نہیں رہی، تسبیحات میں ہوتی ہے، خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، بڑوں کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ علماء دیوبند کے شیخ و مرشد حضرت اقدس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید نے آ کر ان سے شکوہ کیا کہ حضرت تسبیحات پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں سارا دن، لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب نام لیتے ہو تو اللہ کا لیتے ہو نا، کیا یہ کم ہے کہ تم بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہو؟ یہ توفیق کس نے دی ہے تمہیں؟ اور بھی تو لوگ ہیں نا، اس ذات نے توفیق دی ہے تمہیں، بیٹھنے کی توفیق دے دی ہے، بیٹھ بھی گئے، اس کا نام بھی لے رہے ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور فرمایا کہ مقصود اور چیز ہے، محمود اور چیز ہے، لذت مقصود نہیں ہے، ذکر مقصود ہے، اصل مقصد ذکر ہے، اس کے لیے تو بیٹھ گئے تم، مقصود تو تم نے حاصل کر لیا، اور لذت محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اب خوشی ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، مقصد تو نے پا لیا ہے، اللہ کا ذکر کر لیا تم نے۔ تو ایک تو لذتوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، یہ کیفیات ہوتی ہیں، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کبھی انسان کیسے ہوگا یہ تم دیکھتے ہیں نا، کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، کبھی اپنی طبیعت خراب ہو تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، ذائقہ منہ کا بدلا ہوا ہو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، کبھی تو آپ تھوڑا سا ٹیسٹ لیں گے تو بتا دیں گے یار نمک کم ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کہیں گے یار کسی اور کو چکھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میٹھا نمک کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو یہ کیفیات تو ہوتی ہے انسان کی، تو روحانی طور پر بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ اپنی یاد کے لیے مجھے وقت آپ نے دے دی اور توفیق عطا کر دی۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک مراقبہ ہے جسے مراقبہ احسان کہتے ہیں۔ تو مراقبہ احسان، انسان چند لمحوں کے لیے تنہائی میں خلوت میں بیٹھے، بالکل تنہائی میں، جہاں بھی ہو، مسجد ہے، گھر ہے، کمرہ ہے، برآمدہ ہے، جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، مراقبے کے لیے ہمیشہ، تاکہ آپ کا خیال دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔
میں نے پہلے عرض کیا نا معنی اس کا، نگرانی کرنی ہے اپنے دماغ کی، سوچ فکر خیال کوئی نہ آئے، پریشانی کوئی نہ ہو، اس وقت بالکل پرسکون ہو کر ایک ہی چیز کو سامنے رکھنا ہے، اور اس وقت بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے، آنکھیں اس لیے بند کرائی جاتی ہیں تاکہ توجہ حاصل ہو، یہ لائٹیں بجھائی جاتی ہیں، آنکھیں بند کرائی جاتی ہیں، کپڑا ڈالا جاتا ہے توجہ کے لیے، باقی یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کھلی آنکھوں سے کوئی کر سکتا ہے تو کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو سکون سے بیٹھ کر تصور کرے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ رب تمہارے ساتھ، بس یہ تصور جمائے پورا، میری ہر حرکت کو، میرے اندر جانے والے سانس کو اور اندر سے باہر نکلنے والے سانس کو، سانس کے اندر آکسیجن کی مقدار کو، نکلنے والے اندر سے کاربن کی مقدار کو میرا رب جانتا ہے، میری ہر حرکت کو رب جانتا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی وہ سن رہا ہے، میری ہر کیفیت کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنا تو بڑی بات ہے، اس کے کروڑویں درجے تک بھی میں اپنے رب کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور کر کے بیٹھے، یہ چند دن آپ کر لیں، ایک 10 منٹ بیٹھ جایا کریں، یہ دھیان، جب یہ دھیان، اسے دھیان کہتی ہیں، جب یہ دھیان نصیب ہو جائے پھر دیکھیں آپ کی نماز کی لذت کیا ہے، پھر جو نماز ہوگی پھر وہی نماز ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، نماز ایسے پڑھو کہ انک تراہ، جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا مقام حاصل نہیں کر سکے تو پھر اتنا تو ضرور ہو جائے کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تھوڑی سی محنت کی جائے گی نا، میں نے پہلے عرض کیا نا کسبی چیز ہے، محنت ہے، اس میں مشقت ہے، بغیر محنت کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک انگوٹھی میں اگر نگ بھی ڈالتے ہیں تو کتنے رگڑے لگانے پڑتے ہیں، کتنا رگڑ رگڑ کر اس کو، اس کے بعد وہ نگینہ بنتا ہے انگوٹھی کا، محنت تو پڑتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ تھوڑی سی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مراقبہ احسان، اسی طریقے سے اعمال کا مراقبہ، بیٹھ کر انسان کچھ دیر کے لیے سوچے میرے اعمال کے اندر کتنی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ تو اخلاص چاہتی ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت دیکھتی ہیں، اور میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں میرا اخلاص کتنا پایا جاتا ہے، میرے اندر خلوص کتنا پایا جاتا ہے، میرے اعمال کے اندر وزن کتنا ہے، میرے اعمال کے اندر جان کتنی ہے، اس پر انسان سوچے، کچھ دیر بیٹھ جائے، 5 منٹ بیٹھ جائے، وقت ضرور نکالیں، اب اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، پھر انسان وہاں جا کر پچھتائے گا اللہ ایک بار بھیج دے، ایک بار ہمیں دوبارہ بھیج دے، فرمائے گا نہیں، قانون نہیں ہے ہمارا، ایک ہی بار زندگی ملی تھی، انبیاء بھی آئے تھے، سمجھانے والے بھی آئے تھے، بتانے والے بھی آئے تھے، کتابیں بھی ہم نے بھیجی تھی، اس وقت آنکھیں کھول لی ہوتی نا، تو پھر واپسی نہیں ہوگی وہاں سے، تو 24 گھنٹے میں کچھ اوقات فارغ کر لیں، ضرور کریں، اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، احسان کو حاصل کریں، موت کی تیاری کریں، یہ مراقبات ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کسی اپنے شیخ سے، ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ، ان سے رابطہ ضرور رکھیں، ربط شیخ ضروری ہے، رابطے میں ضرور رہیں، اپنی کیفیات سے ان کو آگاہ کرتے رہا کریں، بتاتے رہا کریں۔ تو اعمال پہ آپ غور کریں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، ان کے اندر وزن کتنا ہے، کیا کوئی عمل میرا ایسا ہے جسے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا سکوں، کوئی عمل میرا ایسا ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اس پر غور کرے انسان۔ اخلاص والے تو وہ لوگ تھے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عطا، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا نام ایک بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور فقر تو پھر رہتا ہی ہے، غربت تو رہتی ہے، اس زمانے میں ذرا زیادہ ہی تھی، تو گھر تشریف لائے تو زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہے، یہ 2 درہم پڑے ہیں، آپ لے جائیں، آٹا لے آئیں تاکہ روٹیاں بنا لیں۔ اس زمانے میں زیادہ لوازمات نہیں ہوتے تھے، یہ سالن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، بس روٹیاں آ گئی تو بس پک گئی، تندور پہ لگا لی اور کھا لی، بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھیلا لے کر آٹے کا 2 روپے لے کر روانہ ہوئے، جب وہاں گئے بازار کی طرف، راستے میں دیکھا کہ نوجوان رو رہا تھا، ساروں قطار رو رہا ہے، یہ رک گئے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا مالک بڑا سخت ہے، میں غلام ہوں کسی کا،
مجھے بہت مارتا ہے. اس نے 2 درہم دے کر مجھے بازار بھیجا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے, 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے. آج میری خیر نہیں, مجھے مارے گا, پتہ نہیں کتنا مارے گا. یہ آٹا لینے جا رہے تھے, 2 درہم نکالے اس کو دے دی. ہاں بیٹا جو چیز منگوائی ہے مالک نے, لے جاؤ. خود مسجد چلے گئے. مغرب کی اذان ہو گئی, نماز پڑھی, رکعتیں ذرا لمبی کر لی نوافل کی, دیر سے گھر جاؤں گا. تو جب نماز ہو چکی, نفلیں پڑھ لیے, چلو چکر لگا لوں. باہر نکلے, مسجد سے سامنے ایک کام کر رہا تھا لکڑی والا, ترخان جسے کہتی ہیں, وہ لکڑی چیر رہا تھا. نیچے بورا کافی گرا ہوا تھا. آرے سے لکڑی چیرتے ہیں تو بورا گرتا ہے. تو وہ چھٹی کر رہا تھا. اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بابا جی آپ کے پاس تھیلا تو ویسے بھی ہے, یہ بورا لے لو, کام آئے گا آپ کے. میرے کام کا تو ویسے نہیں ہے, میں تو جا رہا ہوں اب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تھیلے میں بورا بھر لیا, بورا بھر کر گھر لے آئے. گھر آئے تو بیوی اندر تھی, بچے بھی اندر تھے. یہ شرمندہ تو تھے, پیسے نہیں ہیں, آٹا نہیں لائے, خالی ہاتھ آ گئے, سارے بھوکے ہیں. انہوں نے وہ بوری سائڈ پہ رکھی, پھر باہر آ گئے. عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے. عشاء کی نماز پڑھی, پھر نماز ذرا رکعتیں کچھ لمبی پڑھ لی تاکہ سارے سو جائیں, پھر گھر جاؤں گا. کافی دیر بعد مسجد سے نکلے, گھر کی طرف آئے. جب گھر داخل ہوئے, سلام کیا تو بیوی جاگ رہی تھی. اس نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کھانا, روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے, انتظار کر رہے ہیں آپ کا. کہا روٹی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا پکائی ہے. تو آٹا آپ لائے نہیں تھے؟ بیوی کہنے لگی آپ لائے تھے نا تھیلے میں آٹا, اسی سے پکائی ہے, اور خیال کرنا آئندہ اسی دکان سے آٹا لینا, بہت اچھا آٹا ہے. اب ہمارے اعمال میں وہ اخلاص ہے؟ مراقبہ کر لیا کریں. ہمارا کوئی ایک عمل ایسا ہے اتنا اخلاص اس کے اندر پایا جائے. موت کا مراقبہ, احسان کا مراقبہ, اعمال کا. اور پھر کبھی یہ بھی کر لیا کریں کہ میں اللہ کے سامنے جب روز قیامت کھڑا ہوں گا, میرا اعمال نامہ کھلے گا, کیا ہوگا, میرے پاس کیا ہے. جب پوچھا جائے گا میرے بندے یہ بھی تم نے کیا تھا, یہ بھی تم نے کیا تھا, یہ بھی تم نے کیا تھا, میں جواب دے سکوں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے, 5 منٹ کے لیے وقت نکال کر, اور کبھی پھر محاسبہ کر لیا کریں. ایک مراقبہ ہے, ایک محاسبہ. اپنا حساب کر لیا کریں. اس سے قبل کہ ہمارا حساب لیا جائے, اپنا حساب خود کر لیا کریں. رات کو بیٹھ کر آج سارا دن یا مہینے میں کیا آپ نے, اس مہینے میں نے کتنے اچھے کام کیے, اللہ کا شکر ادا کر لیں, اللہ آپ کی توفیق سے ہوا. اور جو غلطیاں ہوئی, گناہ ہوئے, اس پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کر لینا, استغفار کر لینا, اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسوؤں کے بہا لینا, رب تعالیٰ معاف کر دیتی ہیں. استغفار کا مراقبہ کر لیا کریں, بیٹھ جایا کریں, رب تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کر کے دیکھا ہی نہیں ہے, ہم دوسروں کو اپنا بنانے میں لگے رہے ساری زندگی. اور کہتے ہیں نا کہ فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر آخرت کر کے دیکھ, چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا, اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. تعلق تو جوڑیں ذرا, کیسی مدد کرتے ہیں, کیسی نصرت کرتے ہیں. جب تنہائی میں آپ بیٹھے ہوں, اپنی راز و نیاز کی باتیں کر لیا کریں اپنے رب سے. وہاں پہ تو شرم نہیں ہے نا, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے ہم, شرم آتی ہے. رب سے کیا شرم, تنہائی میں بیٹھ کر رب کو بتا لیا کریں. اور یہ مراقبے میں بیٹھنا, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. جو ہم ذکر کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں, جو کام کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں. جب آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھے ہیں, وہ کیا لکھیں؟ ہاں یہ ہے کہ گناہ کوئی نہیں کر رہا, خاموش بیٹھا ہے, لیکن رب فرماتی ہیں میرے فرشتوں خاموش نہیں بیٹھا, اس کا تار میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا اجر و ثواب رب تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے, اور وہ فرشتوں سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہیں. فرشتے کیا لکھیں گے جو رب عطا کریں گے. تو پروردگار عالم کے ساتھ جب بندے کا تعلق ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی بندہ اپنی خواہشیں رکھے, اپنی آرزویں رکھے, اپنی تمنائیں رکھے, اپنے آپ کو پیش کرے بندہ اللہ کے سامنے, تو پھر اس پر خصوصی توجہ ہوتی ہے. مثال سمجھ لیں, کسی کے ساتھ, کسی اللہ والے کے ساتھ, کسی عالم کے ساتھ, کسی محلے کے بزرگ کے ساتھ, یا اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ آپ اگر روزانہ جا کر 5 منٹ بیٹھتی ہیں, 10 منٹ بیٹھتی ہیں, تو بتائیں اس کے ساتھ کتنا ایک انس پیدا ہو جاتا ہے. روزانہ اس ٹائم آپ کا انتظار کرے گا, میرا بیٹا آتا ہے روزانہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے. محلے دار ہے تو وہ بھی یاد کرے گا, وہ آئے گا میرے ساتھ 2-4 باتیں کرے گا.
کوئی بڑا بزرگ ہے تو وہ بھی یاد کرے گا، کوئی عالم ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور جب بندہ رب تعالیٰ کے سامنے بیٹھتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو رب تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ایسا انتظار کرتے ہیں، رب تعالیٰ بھی بندے سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور جب تعلق بندے کا خالق کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اللہ کی حفاظت بھی ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ایک عالم گزرے، ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ کو کسی نے ان کے خلاف کوئی شکایتیں لگائیں، بادشاہ کا غصہ بھڑکا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جب تحقیق کی اس نے تو مزید ایسے لوگ ملے جو حاسد تھے اس سے، انہوں نے مزید بھڑکا دیا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شیر کو چند دن بھوکا رکھو۔ ایک ہفتہ شیر بھوکا رکھا گیا۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ نے کہا کہ لاؤ میدان میں ابن طولون کو بھی لاؤ اور بھوکے شیر کو بھی لاؤ۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی یہ کھیل ہوا کرتے تھے، کسی قیدی کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دینا اور شیر دوڑ کے آتا، اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا اور لوگ تماشا دیکھتے۔ چنانچہ پورا شہر جمع ہے، آبادی جمع ہے، سارے شہر میں مشہور ہے ابن طولون کو آج شیر کے آگے پھینکا جائے گا۔ ابن طولون کو باندھ کر لایا گیا میدان میں، لوگ جمع ہیں تماشائیوں کی صورت میں، بادشاہ بھی خود بیٹھا ہے وہاں پر، وزراء بھی بیٹھے ہیں سارے۔ شیر کو چھوڑا گیا، شیر بڑی تیزی سے خراتا ہوا آیا، یہ سکون سے بیٹھے ہیں میدان میں، وہ قریب آتا گیا بڑی تیزی سے، بھوکا تھا پورے ہفتے کا، جو ہی قریب آیا شیر نے ایسے غور سے اسے دیکھا، اس کے بعد پاؤں چاٹنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھا وزیر کی طرف غصے سے کہ شیر بھوکا نہیں تھا، اس نے کہا جی بھوکا ہے، ایک دن نہیں پورا ہفتہ اس کو بھوکا رکھا آپ نے۔ اس نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا تو دل ڈوبنے لگا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا لگتا ہے یہ اللہ والا ہے، تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، شکایتیں غلط پہنچی ہیں، مہربانی ہوگی اس کو فوراً رہا کر دیں، اس نے ابھی ہاتھ اٹھا دیے تو سارے غرق ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، رہا کر دو اس کو، آزاد کر دو۔ بری کر دیا گیا، میدان سے چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے نکلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کی طرف آ گئے، گھر بھی تو اسی شہر میں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کون ہوتی؟ ابن طولون کھڑے تھے سامنے، خاوند کھڑا تھا۔ بیوی دیکھنے لگی آپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا میں کھڑا جو ہوں تو زندہ ہی ہوں نا۔ اس نے کہا وہ کیوں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے کہا پورے شہر میں مشہور ہے کہ آج شیر کے آگے ڈالا جائے گا، تو میں تو صبح سے رو رہی ہوں، بیٹھی ہوں کہ بس لاش آئے گی ابھی ٹکڑے ٹکڑے۔ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا شیر چھوڑا تھا، وہ آیا میرے پاؤں چاٹنے لگا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آگے پتا ہے پھر بیوی ہے نا، پیر جتنا بھی اڑتا رہے بیوی کہاں مانتی ہے، وہ تو نہیں مانے گی آسانی سے۔ اس نے کہا کہ ایک بات سچ سچ بتاؤ، جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تمہارے دل میں کیا ہو رہا تھا؟ خوف کتنا تھا تمہارے دل میں؟ سچ سچ بتاؤ، وہاں تو نہیں بتایا، مجھے تو بتاؤ نا۔ ابن طولون کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جن کا تعلق جڑ جاتا ہے نا پھر ایسے ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کچھ تھا، جب وہ شیر میری طرف آ رہا تھا فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ آ کر مجھے منہ لگائے گا، اپنے جبڑے لگائے گا میرے جسم پہ، تو اس کا لعاب میرے جسم پہ لگے گا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ مسئلہ سوچ رہے ہیں، یہ نہیں مجھے پھاڑ دے گا، ہماری جگہ کوئی ہوتا تو پہلے سے ہی مر گیا ہوتا، ہارٹ فیل ہو جاتا، گردے کام چھوڑ جاتے، جگر پھٹ جاتا، لیکن وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ لعاب اس کا پاک ہے یا ناپاک ہے، ہاتھ صابن سے دھونا پڑے گا یا مٹی سے دھونا پڑے گا۔ یہ لوگ تھے۔ تو یہ احسان حاصل کریں، اعمال کے اندر جب احسان آئے گا، نمازوں میں جب احسان کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کے لیے مشق کریں، اور یہ مشق ضرور کریں مراقبے کی صورت میں بیٹھ کر اللہ کا دھیان حاصل کریں۔ جب یہ حاصل ہوا تو پھر نماز آپ کی احسان والی نماز ہوگی، پھر نمازوں میں آپ کو لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ میں نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر آپ پوچھتے پھریں گے کہ میں نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ یقین جانیے ایک فرد بھی نہیں ملتا جو ہم سے پوچھے کبھی کہ رکوع میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، ایک فرد بھی۔ عرصہ ہو گیا ہمیں بھی یہاں پر آپ منبر پہ بات کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، لیکن جب نماز میں احسان کی کیفیت ہوگی تو جی بھی چاہے گا نا۔ رکوع میں ہے نا سبحان ربی العظیم پڑھ لیا 3 بار،
اب تو کہتی ہیں شاید 2-3 سے ذرا کچھ مقدار کم ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول تو پڑھا کرتے تھے رکوع کے اندر، اللہم لک رکعت، یا اللہ میں آپ کے آگے میں نے رکوع کیا، وَلَكَ خَشَعْتُ، اللہ میں آپ کے آگے خشوع کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں، وَبِكَ آمَنْتُ، اللہ میں آپ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوں رکوع میں۔ کیا مطلب؟ اللہ میں جھک رہا ہوں، میرے ہڈیاں، میرا جوڑ، میرا جسم، سب کچھ اللہ آپ کے آگے جھک رہا ہے، میرے جھکنے کو قبول کر لے۔ جب احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کس سے مخاطب ہوں۔ تو ان کیفیات کو حاصل کریں پھر یہ ساری لذتیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے تو ایک اللہ والے بیٹھے تھے، مریدوں سے کہنے لگے جنت میں نماز ہوگی نا؟ انہوں نے کہا حضرت جنت تو جزا کی جگہ ہے، عمل کی جگہ تو دنیا ہے، وہاں نماز کہاں؟ فرمانے لگے ایسی جنت کا کیا فائدہ جہاں پہ نماز نہ ہو۔ وہ لذتیں وہ حاصل کر رہے تھے، انہوں نے احسان کی کیفیت حاصل کر لی تھی اور پیدا کر لی تھی اپنی نماز کے اندر۔ اور پھر کبھی یہ مراقبہ بھی کر لیا کریں کہ پروردگار آپ بہت کریم ہیں، آپ بہت کریم ہیں، آپ نے میری ستاری فرمائی ہے ہمیشہ۔ ہم گناہ کرتے رہے، آپ پردے ڈالتے رہے، ہم چھپ کر گناہ کرتے رہے، اللہ آپ نے چھپائے رکھے، ہم نے ظاہراً کیے تو آپ نے لوگوں کی نظروں کو ہم سے پھیر دیے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ جب ستاری آپ نے کی ہے تو اب صفت غفاری بھی دکھا دیجئے، معاف بھی کر دیجئے۔ بیٹھ جایا کریں تھوڑی دیر کے لیے، تنہائی میں، خلوت میں چند آنسو بہا لیا کریں۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے، ایک تاجر تھا، بہت امیر آدمی تھا، بہت وسیع تجارت تھی اس کی، کافی سرمایہ تھا اس کے پاس، تجارت میں لگا ہوا تھا۔ تو اس کی وفات ہو گئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، چڑھتی جوانی تھی اس کی، شباب کا آغاز تھا۔ جب اس تاجر کی وفات ہو گئی، بیٹا جوان اور مفت میں مال مل گیا کافی، باپ کا سارا اکیلا وارث تھا اور سارا مال اس کے قبضے میں آ گیا۔ ایک طرف جوانی، دوسری طرف مال کا مل جانا، وہ بھی بغیر کسی محنت مشقت کے، اس نے کبھی کوئی محنت کی نہیں تھی، مفت میں مل گیا تھا۔ اور پھر ساتھ ایسے موقع پر دوست بھی مل جایا کرتے ہیں مال اڑانے والے، تو وہ عیاشی کے راستے پر چل پڑا، اپنے سرمایہ کو برباد کرنے لگا، اور سرمایہ کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی، شراب و کباب میں، نشے میں، عیاشی میں، بدکاریوں میں، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، صحت بھی جا رہی ہے۔ ماں بڑی نیک عورت تھی، نیک خاتون تھی، اور اس وقت کے ولی تھے اس علاقے میں، اور سب سے بڑے محدث تھے، وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور اس جوان کی والدہ ان کے درس میں جایا کرتی تھی، شاگردہ تھی ان کی۔ چنانچہ وہ کئی بار گئی، حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، بڑی نصیحتیں کرتی ہوں، بہت سمجھاتی ہوں، میرا بیٹا سمجھ نہیں رہا، جوانی کا نشہ ہے، مال اس کو مل گیا کافی اپنے باپ کا چھوڑا ہوا، اب دوستوں کے ساتھ وہ کن چکروں میں پڑ گیا، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑا ہے، سجدہ تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں اللہ کے سامنے، مال بھی لٹا رہا ہے، صحت برباد ہوتی جا رہی ہے، حضرت دعا فرمائیں۔ حسن بصری ہاتھ اٹھا دیا کرتے، دعا کر لیتے تھے، لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ دعا کا اثر ہوتا ہے، نہ ماں کے سمجھانے کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جب اس حال میں انسان اپنے آپ کو برباد کرنے لگ جائے تو صحت تو پھر برباد ہوتی ہے، بیمار پڑ گیا، اور پھر بیماری میں بھی اس نے اپنی عادات کو نہ چھوڑا تو مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، بستر پہ لگ گیا، پڑا ہے بستر پر۔ ماں پھر بھی سمجھاتی رہی، کہتی بیٹا اب تو بیمار ہو گئے ہو، لیکن ابھی تمہارے اندر اتنی سکت ہے، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر چل سکتی ہوں، میں تمہیں سواری پر سوار کرا کے لے جا سکتی ہوں، میرے ساتھ ایک بار چلے جاؤ حضرت کی خدمت میں، ایک بار تو ان کے درس میں بیٹھ جاؤ، درس نہیں سنتے چلو، دعا کرانے چلے جاؤ، شکل تو دکھا دو، دعا کر دیں گے، وہ کام بن جائے گا تیرا۔ بیٹا نہیں مان رہا، میں نہیں جاتا وہاں۔ پھر حضرت کے پاس آتی، ان سے کہتی، وہ دعا کر دیتے، لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ نوجوان کا مرض بڑھتا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب وہ اٹھنے کے قابل تک نہ رہا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، بستر پہ پڑا ہے۔ اس وقت اسے خیال آیا،
ماں کو بلایا، کہتا ہے ماں جی لگتا ہے شاید میرا آج آخری دن ہو، اب میرے بچنے کی امید مجھے نظر نہیں آ رہی، شاید نہ بچ پاؤں، اور میرے اندر ساری ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں پر توبہ کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کو منانا چاہتا ہوں لیکن منانے کا طریقہ نہیں جانتا، رب کو کیسے مناؤں گا، توبہ کیسے کروں گا۔ ماں جی مہربانی کریں، آپ نہ تو مجھے اٹھا سکتی ہیں، نہ میں خود اٹھ سکتا ہوں، نہ مجھے آپ لے جا سکتی ہیں، نہ مجھے سواری پہ سوار کر سکتی ہیں، آپ چلی جائیں، آپ کے شیخ تو بڑے شفیق و مہربان ہیں، حضرت کے پاس چلی جائیں، ان سے جا کر کہہ دیں میری طرف سے کہ میرا بیٹا نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کو منانا چاہتا ہے پر طریقہ نہیں جانتا، آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ وہ آپ کے سامنے توبہ کر لے طریقہ آپ سے سیکھ کر۔ ماں خوش ہو گئی، دوڑی دوڑی گئی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی، عرض کیا حضرت وہ میرا بیٹا جو کبھی آپ کی مجلس میں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، آپ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، آج وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا ہے، اب اس کی خواہش ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ کا طریقہ نہیں جانتا، وہ کہتا ہے میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں پر منانے کا طریقہ نہیں آتا، حضرت آپ کی مہربانی ہوگی تشریف لے آئیں۔ حضرت تو کئی سالوں سے کر رہے تھے دعائیں، روز اس بڑی اماں کی باتیں سنا کرتے تھے، فرمانے لگے بھائی ایسے ہے، خود ہی توبہ کرا لو، اللہ سے معافی مانگ لے، میں فارغ نہیں ہوں، ابھی کلاس پڑھائی ہے، اس کے بعد میری اور کلاس ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، میں نے حدیث پڑھانی ہوتی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ مایوس ہو کر واپس آئی، جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا بیٹے کی نظریں دروازے پہ لگی تھی، ماں کو اکیلا آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ماں جی لگتا ہے کہ حضرت نے مایوس کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری اپنی وجہ سے، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے وہ تنگ آ چکے تھے، آج انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے پروردگار آپ میری حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں پر توبہ کا طریقہ نہیں آتا، اللہ میں آپ کو منانا چاہتا ہوں، آپ کو کیسے مناؤں، میں نہیں منا سکتا، اے میرے رب بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ کے بندوں نے ٹھکرا دیا، آپ کے ایک ولی نے بھی مجھے ٹھکرا دیا، اللہ آپ نہ ٹھکرانا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہی کلمات کہتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ماں جی جب میری روح نکل جائے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری نماز جنازہ پڑھائی جائے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے دفن کیا جائے، میرے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے جانا، باہر میدان میں پھینک دینا تاکہ پرندے اور درندے میرا وجود کھا جائیں۔ اور معافی معافی کے لفظ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ ماں تھی، اٹھی، گھر میں اور کوئی تھا نہیں، پڑوسیوں کے گھروں میں گئی، ان سے جا کر کہا اپنے مردوں کو بھیجو، میں اندر کمرے میں چلی جاتی ہوں تاکہ وہ اس کو غسل دیں، کفن میں نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، کفن پہنائیں، پھر سوچتے ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے گا، پھر جنازے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ چنانچہ غسل دیا گیا، محلے داروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، محلے دار جمع بیٹھے ہیں، اب جنازہ کون پڑھائے؟ ماں گھر میں ہے، بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہے، محلے دار باہر مشورے کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اب یہ اکیلی خاتون کھڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں محلے داروں نے مشورہ کر لیا ہوگا، کوئی بات کرتے ہوں گے، دروازے پہ آئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے روتی ہوئی آواز آئی حسن آیا ہوں، حسن ہوں۔ عورت کی چیخ نکل گئی حضرت آپ تشریف لائے؟ فرمایا ہاں، جب تو آئی تھی اور تیرے جانے کے بعد میں نے سبق پڑھایا، کچھ دیر کے بعد میں تھک گیا تھا، آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹا، جب لیٹا تو میری آنکھ لگی، ایک آواز سنائی دی کہ حسن یہاں پڑے سو رہے ہو، میرے ولی کا جنازہ تیار ہے، جلدی سے جاؤ میرے ولی کا جنازہ پڑھاؤ۔ حسن اگر تم نے میرے ولی کا آج جنازہ نہ پڑھایا تو جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ساری ہم چھین لیں گے۔ ماں جی بتاؤ جنازہ کہاں ہے، میں نے پڑھانا ہے، پڑھانے آیا ہوں، اگر میں نے نہ پڑھایا تو مجھ سے سب کچھ چھن جائے گا، محروم ہو جاؤں گا، ولایت بھی گئی، علم بھی گیا، سب کچھ گیا میرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق جوڑ لیتے ہیں رب تعالیٰ پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑا کرتے،
اور اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گا میرا بندہ میرے پاس. آخر تک بندے کا انتظار کرتے ہیں. پروردگار عالم ماں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. تو کبھی یہ مراقبہ بھی کر لیا کریں بیٹھ کر تنہائی میں کہ اللہ آپ تو ایسی کریم ذات ہیں, ایسے کریم ہیں آپ, ایسے معاف کرنے والے ہیں. اللہ میری بھی تو خطائیں بہت ہیں, اللہ مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے, اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, میرے ساتھ بھی رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیجئے. مراقب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ جایا کریں. اللہ سے یہ باتیں بھی کر لیا کریں, یہ تعلق رکھیں, پھر دیکھیں آپ کی نمازوں میں لذت آتی ہے کہ نہیں آتی, نمازوں میں دھیان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, عبادت کے اندر وہ ذوق اور وہ مزہ آپ حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی اس بارے میں, بس اذان ہوئی دوڑ کر آئے, 4 رکعت کی نیت کر لی, پڑھی اور دوڑ کر نکل گئے. تو تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیا کریں. چونکہ یہ 2 ہفتے پہلے ایک لفظ چلا تھا مراقبہ, تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اس سلسلے میں مختصر کچھ عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد